السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں ریڈنگ کیمپین جو 100 ڈیز یعنی 100 دن کے لیے ریڈنگ کیمپین کی جو مہم ہے یعنی جسے ہم اردو میں پڑھنے کی مہم کہتے ہیں، وہ 100 دنوں کے لیے مختص کی گئی ہے، اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ بال واٹیکا درجہ اطفال اور پہلی اور دوسری جماعت کی سرگرمیاں۔ یہ جو پی ڈی ایف جو پہلی اور دوسری جماعت کے لیے جو سرگرمیاں ہیں اس کے بارے میں ویڈیو ہے۔ یہاں پر ٹارگیٹ ہے، حاصل کرنا ہے ترقی کے مقاصد اور آموزشی محاصل، یعنی ترقی کے مقاصد کو بچوں میں کوالٹی آف ریڈنگ اور لٹریسی کی کوالٹی کو سدھارنا، اور آموزشی محاصل اس میں جو ہے مؤثر گفتگو، مین جو کمپیٹنسی ہے وہ مؤثر گفتگو ہے، ناقدانہ اور تخلیقی غور و فکر وہ بھی ہے، اور تیسرا ہے مختلف قسم کے معلومات کو سمجھنا، اس پر اظہار خیال کرنا اور انہیں تلاش کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ مختلف قسم کے معلومات کو اس پر اظہار خیال کرنا اور انہیں تلاش کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ معاون صلاحیتیں ہیں۔ تو یہاں پر ہے پہلا نمبر شمار، سرگرمی، ضروری وسائل۔ یہ پورا یعنی جو ریڈنگ کیمپین ہے پورے کتنے ہفتے چلنا ہے؟ مثلاً یہ فروری تک ہے، 14واں ہفتہ یعنی 14 ہفتے چلنا ہے، 14 ہفتے کے لیے چلنا ہے۔ اور یہ تمام جو سرگرمیاں تجویز کی گئی ہیں وہ FLN کی جو صلاحیتیں ہیں، مخصوص صلاحیتیں ہیں، اس سے لیا گیا ہے۔ یہاں پر پہلی صلاحیت ہی ہے اورل لینگویج کمپریہنشن۔ FLN کی لٹریسی جو فاؤنڈیشن لٹریسی یعنی جو زبان کے لیے جو صلاحیتیں ہیں اس میں پہلی صلاحیت ہے اورل لینگویج کمپریہنشن، یعنی جسے ہم اردو میں زبان کی یعنی لینگویج کی زبانی فہم، اسے زبانی طور پر سمجھنا، بچے لینگویج کو زبانی طور پر سمجھنا، اورل لینگویج کمپریہنشن اس کی پہلی صلاحیت ہے۔ تو یہ پورے 14 ہفتے چلنے والا ہے، اور لاسٹ میں یہ اینڈ ہوگا فیبروری کے مہینے میں، کیونکہ اس دن فیبروری 22 کو بین الاقوامی مادری زبان کا دن منایا جاتا ہے، تو تب تک یہ چلنا ہوگا، جو آلریڈی اسٹارٹ ہو چکا ہے، ہمارے لیے معلومات دیر سے آئے ہیں۔ تو پہلا ہفتہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر پہلا ہفتہ طلبہ اسکول کی لائبریری کتب خانہ جائیں گے۔ تو بہت سے ٹیچرز یہ سوچ رہے ہیں کہ جو اردو کا چیک لسٹ آیا تھا FLN کا، اس کا کیا کریں گے، جبکہ یہ 100 دن کے لیے پڑھنے کی مہم آ گئی ہے، ریڈنگ کیمپین آ گئی ہے، تو اس کا کیا؟ تو وہ ریڈنگ کیمپین کے ساتھ ساتھ ہمیں FLN جو بچے پڑھنے لکھنے میں پیچھے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر ہمیں چلنا چاہیے۔ حالانکہ آفس سے جو گوگل شیٹ آتا ہے اس میں تمام بچوں کا بھی اندراج ہوتا ہے، تمام بچے پڑھ کر ہیں یا وہ حاصل کیے گئے ہیں قابلیت، اسے ہم ٹک کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی تمام بچوں کو لے سکتے ہیں، لیکن جو قابل ہیں ان کو چھوڑ کر جو اکتساب میں پیچھے ہیں وہ بچوں کو ہم زیادہ توجہ دیں تو بہتر ہے۔ اور یہ ریڈنگ کیمپین تمام بچوں کے لیے ہی ہے، اس میں FLN کی طرح جو پڑھنے لکھنے میں پیچھے ہیں ان کا ذکر نہیں ہوا ہے، یہ بھی پورے تمام بچوں کے لیے ہی ہے۔ طلبہ اسکول کی لائبریری کتب خانہ جائیں گے، پہلا ہفتہ ہی بچے لائبریری کتب خانہ جائیں گے، تمام بچے اسکول کی لائبریری جائیں گے، وہاں دستیاب کتابیں برآمد کریں گے، وہاں پر جو لائبریری میں کتابیں ہیں وہ کتابیں دیکھیں گے، اپنی پسند کی کتاب کا انتخاب کریں گے۔ ہر بچہ اپنی عمر کے لحاظ سے یہ کتاب حاصل کر کے اسے پڑھے گا اور چوتھے ہفتے میں اس کے متعلق بتائے گا۔ ہر بچہ اپنی پسند کا ایک کتاب اٹھائے گا
اور وہ چاہے تصویروں والی ہو، کارٹون والی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کی پسند کے مطابق وہ اٹھائے گا، اور اس کو چوتھے ہفتے تک بچے کو کتاب رکھنا ہے اور اس پر معلومات حاصل کرنے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب بچہ مکان میں یعنی گھر میں کتاب پڑھے گا، تب خاندان کا کوئی بزرگ یا بڑا آدمی موجود رہے تاکہ بچے کی غلطیاں درست کر سکے۔ تو یہ بچے کو 4 ہفتے کے لیے کتاب دینا ہوگا، وہ اسکول کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی اس میں پڑھنے کی تیاری کر سکے۔ تو اب یہ ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ پہلی دوسری کے بچے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اگر دوسری کے بچے اچھا تھوڑا بہت پڑھنے لکھنے میں آگے ہیں تو وہ بچوں کو آسان ہوگا۔ جو پہلی کے بچے ہیں ان کو یہاں پر قابلیت ہی ہے زبان کی زبانی فہم، یعنی زبان کو سمجھنا اور اس کے بارے میں بولنا۔ تو ایٹ لیسٹ وہ تصویریں سمجھ کر اس کے متعلق معلومات اکٹھا کرنا چاہیے اسے، استاد کی مدد سے اور گھر کے افراد کی مدد سے۔ تو یہ قابلیت ہے۔ تو یہاں پر لائبریری میں کون کون سے کتاب ہو سکتے ہیں؟ اگر لائبریری میں کتاب دستیاب نہ ہو تو نلی کلی کے ہی بہت سے کتابیں ہیں، وہ بچوں کو ہم دے سکتے ہیں۔ یہاں پر الفابیٹس کی کتابیں ہیں، دیکھیں، لکیر کا فقیر، میرا پیارا دین، کچھ اور مختصر کہانیاں بچوں کے متعلق، اور پرانے رسالے، کھلونا، کہکشاں وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ بچہ جو پسند کرے گا اس کے متعلق۔ یہ پہلے ہفتے کا پہلی سرگرمی۔ دوسری سرگرمی ہے حرفوں کی دنیا، بال واٹیکا۔ مشخاب یعنی خواب، جو کھانا پروسا جاتا ہے وہ یا ٹرے، کشتی میں موجود روا نمک پر بچے انگلیاں پھیر کر کے حرف بنائیں، جس سے انہیں حرفوں کی بناوٹ کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں، حرفوں کی دنیا اب یہاں پر آئی ہے، تو اس کا مطلب ہوا پہلے ہفتے میں بچوں کو پڑھنے سے زیادہ کتاب کے بارے میں معلومات، تصویریں سمجھ کر اظہار خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر جو بچے پڑھ لکھتے ہیں، دوسری کے بچے یا پہلی کے بچے بھی، تو انہیں پڑھ کر سنانا چاہیے۔ تو یہاں پر بچے ایک ٹرے، کشتی میں نمک یا آٹا لے کر، روا لے کر بچے انگلیاں پھیر کر حرف بنائیں گے۔ یہ تو آسان ہے، الف ب یا کوئی بھی انگلیاں پھیر کر بچے روا یعنی سوجی اور نمک پر حرف بنائیں گے، نہیں تو آٹوں پر بنائیں گے۔ کھیلنے کی مٹی، آٹے سے بچوں کو حرف بنانے کی جانب رغبت دلائیں۔ تو بچوں کو جو آٹا یا کھیلنے کی مٹی سے، کچی مٹی سے حرف بنانے کی رغبت دلائیں۔ یہ دوسری سرگرمی ہوئی۔ اب جیسے ہیں الف ب، یہ سب بچوں کو جنبش قلم میں بھی ہے، تو بچے ہاتھ پھیر کر سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ربر کے ٹکڑوں پر بھی ہاتھ پھیر کر سیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسری سرگرمی ہے، یہ سب پہلے ہفتے میں ہونا چاہیے، خاندانی کہانیاں، پہلی اور دوسری جماعت۔ خاندان کے افراد سے متعلق کہانیاں بنانے میں بچوں کی مدد کرنا۔ اب خاندان کے افراد سے متعلق کہانیاں بنانے میں بچوں کی مدد کرنا سے مطلب ہے خاندان کے بارے میں بچوں سے پوچھ تاچھ کرنا، ان کے والد کا نام، ان کا پیشہ کیا ہے، خاندان میں کتنے افراد رہتے ہیں، بھائی بہن کے نام وغیرہ پوچھنا چاہیے۔ اور دوسرے بھی متعلق کہانیاں جو بچے ان کو سوالات پوچھنے پر جو بولتے ہیں، وہ ترتیب دے کر ہم زبانی طور پر ہی کہانیاں بچوں سے بلوا سکتے ہیں۔ ان کہانیوں کو بیاض میں لکھیں اور خاندان کی پرانی تصویریں اس میں چسپاں کریں۔ جو کچھ بولتے ہیں بچے، انہیں بیاض یعنی نوٹ بک میں لکھنا چاہیے اور خاندان کی پرانی تصویریں اس پر چسپاں کریں، وہاں پر خاندان والوں کی تصویریں چسپاں کریں۔ تو یہاں پر ہم فیملی ٹری کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے فیملی ٹری کا ہم ایک بچوں سے سرگرمی کرا کر فیملی ٹری کے متعلق بچوں سے تصویریں لگا سکتے ہیں، اور ان کے بارے میں بچوں سے پوچھ تاچھ کر سکتے ہیں، ان کا رشتہ کیا ہے، چاچا، پھوپھو، خالہ، خالو، بہن، بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی وغیرہ ہم پوچھ سکتے ہیں ان کے خاندان۔ تھرڈ آتا ہے ہم مکتب ساتھیوں کے مخصوص ایام، جیسے تعطیلات، سالگرہ، خاندان میں گزاری ہوئی چھٹیاں وغیرہ کی تفصیلات لکھنا اور پڑھنا۔
तो बच्चों को एक चंद सवाल देकर कि हर बच्चे से बच्चा पूछेगा कि उसका बर्थडे कब है, वो तारीख़ लिखेगा और तातीलात छुट्टियों में कहाँ कहाँ गए थे और उनके सालगिरह का दिन और ख़ानदान में गुजारी हुई छुट्टियाँ, नाना नानी के यहाँ जाकर छुट्टियाँ किस तरह से गुजारते हैं वैसा तफसील लिखें। अगर लिखने नहीं आया तो ज़बानी तौर पर ही वो कोशिश करें, बाद में लिखने की कोशिश करें असातिज़ा की मदद से। तो तातीलात देखें, फिरने जाते हैं, यहाँ टूर पर बच्चे बोलेंगे और हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह की भी होती। फूल और फल दूसरा हफ्ता, ये तमाम 3 सरगर्मियाँ थीं। तलबा स्कूल की लाइब्रेरी जाएंगे, दूसरा हरफों की दुनिया, बच्चे हाथ फेरेंगे अल्फ़ाबेट्स की, और तीसरी ख़ानदानी कहानियों में ख़ानदान के अफराद के मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करेंगे और उनको ब्याज में लिखेंगे कहानियों को, और अपने हम मकतब के मख़सूस अयाम जैसे उनका बर्थडे कब है और तातीलात, सालगिरह वगैरह पर नोटबुक में भी लिखेंगे। तो ये हुआ। अब आता है फूल और फल दूसरा हफ्ता। तो यहाँ पर दूसरी जो FLN की दूसरी सलाहियत है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। फोनोलॉजिकल मीन्स PHONO, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इसका मतलब है सौती शऊर, यानी आवाज़ों का पहचान करना। बच्चों में आवाज़ और लफ्ज़ को अगर कोई तस्वीर और उसके मुताल्लिक़ नाम से रिलेट करना और हरफों की आवाज़ की शनाख्त करना। तलबा को ये हदफ दें कि वह फूलों या फलों की फ़हरिस्त तैयार करें, यानी चार्ट्स मिलते हैं फ्लावर्स के और फ्रूट्स के, वो बच्चे लाकर बच्चे लिख सकते हैं फूलों और फलों की फ़हरिस्त तैयार करें। तलबा से कहें कि फ़हरिस्त में किसी फूल फल का इंतखाब करें, कोई भी फूल या फल जो उनको पसंद है उनका इंतखाब करने कहेंगे। तलबा मख्तस किए गए फूल फल के नाम पढ़ें और दूसरे दिन जमात में इसे पढ़कर सुनाएं। अपने पसंद का फूल और फल जो हैं पसंद के जितने भी फल फूल हैं उनको पढ़कर उनके नाम पढ़कर सुनाएं। उसके बाद एक लैंग्वेज गेम होगा, वो गेम का नाम क्या है, नाम जानवर चीज़ फूल फल। उसका नाम इतना है, वो लैंग्वेज गेम का नाम क्या है, नाम जानवर चीज़ फूल फल। तो अब बच्चों को क्या करना है, जिसमें तलबा दिए गए हुरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज सुनाएं, जैसे मिट्टी, मीना, मतीन, मोगरा, मौसम। अब यहाँ पर नाम मुन्नी है, जानवर मैना है, चीज़ फूल फल। तो ऐसा कोई मसलन कोई भी अगर वो फ्रूट चुनता है, सेब आता है सीन से, तो सीन से नाम बोलना होगा, सीन से क्या नाम आता है वो बोलना होगा, जानवर बोलना होगा, चीज़ बोलना होगा, फूल बोलना होगा, फल बोलना होगा, इतने नाम बोलने होंगे। अगर मीम हम लेंगे तो मीम से नाम मैसूर, जानवर मोर, चीज़ मेज़, फूल मोगरा, फल माउस। इस तरह से हम ले सकते हैं। हर एक बच्चे को एक एक फ्रूट यानी फल या फूल को मुंतखब करके एक गेम खेलना होगा। तो ये दूसरे हफ्ते में इतना ही है। तीसरा हफ्ता यानी देखिए यहाँ पर फ्रूट्स हैं और फ्लावर्स हैं, चार्ट लेकर बच्चे मिल जाते हैं फ्लावर्स और फ्रूट के चार्ट से, उसके नाम इंग्लिश में हैं, उर्दू में लिखा कर बच्चों को एक गेम खिला सकते हैं। तीसरा हफ्ता हरकाती गीत है। तलबा से कहें कि वो अपनी पसंद के शायर की नज़म पढ़ें, मौल्लिम की सिफारिश करदा नज़म पढ़ें। तलबा से कहें कि अपनी पसंद के शायर की नज़म पढ़ें। बच्चों को जो नज़म पसंद है वो पढ़ने के लिए बोलें, मौल्लिम की सिफारिश करदा नज़म पढ़ें। और
दो में कौन सा भी नज़म पढ़ा सकते हैं बच्चे। बतौर तरगीब सरगर्मी असातिज़ा के मदद से नज़म को हरकत और सकनात से पेश करें, यानी नज़म को एक्शन सॉन्ग की तरह एक्शन से पढ़ाएं। यहाँ पर एक अल्लाह अल्लाह मेरे मालिक मेरा आका प्यारा प्यारा नाम है तेरा कैसा अच्छा काम है तेरा, ये चूँकि पहला ही नज़म है तो ये बच्चे ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। और दूसरे में भी बहुत से अच्छे नज़म हैं, वो पढ़ सकते हैं और एक्शन सॉन्ग की तरह एक्शन करके पढ़ सकते हैं। देखिए ये भी है। तो चौथा हफ्ता के बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।